السلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں اور درود پاک پڑھنے کے خاص اوقات بھی ہیں، جس میں خاص وقت شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا نام لکھنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یعنی اسپیشل ارینجمنٹ ہے، اسپیشل انتظام ہے ان کے لیے جو جمعرات کو درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل کتنے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جس کا مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، باقی دنوں میں ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہمارا درود فرشتے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، مگر ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ باقی دنوں کا درود تو مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جمعے والے دن ڈائریکٹ رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ ہر ہفتے میں یہ دن اور رات ملتی ہے۔ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحے نارملی تھوڑے سے ہوتے ہیں، سال میں ایک بار آ گئی وہ رات، 2 بار آ گئی، مگر کرم نوازی دیکھو کہ ہر ہفتے جمعرات کی رات بھی ہمیں دی گئی، جمعے کا دن بھی دیا گیا، تاکہ زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ درود پڑھ کے، زیادہ عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہ کم کروائیں، اپنی نیکیاں بڑھائیں۔ اب مثال کے طور پہ جمعے کا دن جب آئے اور اگر بندے کا ذہن بنا ہوا ہو تو وہ جمعے کے دن کیا کرے کہ جمعے کا پلان بنائے کہ یار اس دن میں نے تلاوت کرنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، درود پاک 200-300 بار پڑھنا ہے، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا میں نے قبرستان بھی جانا ہے، تو جمعے کے دن تلاش کر کر کے صدقہ خیرات کرنا ہے، تاکہ ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گی نا۔ کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے کہ یار اسکیم ہے، مثال کے طور پہ ہم نیو کراچی میں رہتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں بتائے کہ یار نازم آباد میں جاؤ تو جناب وہاں پر 1000 روپے کی چیز 500 میں مل جاتی ہے، تو ہم ساری خریداری کرنے وہاں چلے جائیں گے کہ فائدہ ہے۔ تو جب جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا تو ذہن بن جائے نا کہ یار جمعے کا دن عبادت میں گزارنا ہے، باوضو رہنا ہے، خوب برکتیں روٹنی ہے۔ اصل ہے بات مائنڈ سیٹ بننے کی کہ یار میں یہ نیکی پکڑ لوں، میں یہ حاصل کر لوں۔ دنیا میں جس طرح ہم نفع نہیں چھوڑتے، کاروبار میں کوئی موقع ملے، نوکری میں کوئی موقع ملے، کوئی خرید و فروخت میں سستی چیز مل جائے فوراً لے لیتے ہیں۔ لوگ سردیوں کے اندر گرمیوں کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو سردیاں، ابھی کیوں خریدا یہ سامان، پنکھا خرید لیا بھائی، اے سی خرید لیا، یار سستا مل رہا تھا بعد میں کام آئے گا۔ گرمیوں میں جیکٹ خرید لیتے ہیں، یار گرمی میں کمبل، گرمی میں جیکٹ کیوں خریدا، یار سستا مل رہا ہے سردیوں میں کام آئے گا۔ اس میں دماغ چلتا ہے۔ نیکیوں میں دماغ اگر چلنا شروع ہو جائے نا کہ یار ایک بار تو زندگی میں ایسا جمعہ ادا کر لوں، آقا نے فرمایا نا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زبان سے نکلا ہے۔ اچھا، یہی ذہن، یہی نیکی کمانے کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، سیکھو ان سے کہ ان کو بس موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی، فوراً جا کے وہ نیکی پکڑ لیتے، نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ان کو لالچ تھی، نیکیوں کی حرص تھی۔ ہمیں حرص ہے پیسوں کی، مال کی، مرتبے کی، شہرت کی، کاش یہ لالچ، یہ حرص، یہ جذبہ ہمیں نیکیوں میں مل جائے۔ یار بس کوئی ایک نیکی اور کر لوں، ایک نیکی اور کر لوں، یا تھوڑا سا اور درود پڑھ لوں، تھوڑی سی اور تلاوت کر لوں، تھوڑا اور میں نیکی کا کام کر لوں، میں ایک اور اجتماع میں شرکت کر لوں، ایک مدنی قافلہ اور کر لوں۔ اللہ کرے کہ ذہن بن جائے۔ تھوڑے پیسے جیب میں ہیں، نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے، یار آج ذرا پیسے ہیں، کیا کرنا ہے، چلو دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے چلتے ہیں، چلو یار ذرا نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، چلو وہ فلاں پرفیوم خرید۔ جب پیسے آتے ہیں ہمیں اپنی دنیا کی چیزوں کی پرچیزنگ یاد آتی ہے۔ صحابہ سے پوچھو جب پیسے جیب میں ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یاد آتا ہے۔ یہی تو وقت تھا نا حضرت عمر فاروق کا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا، غزوہ تبوک تھا نا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کیا کیا کہ گھر کا سارا ہی مال آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ پوچھا گیا ابوبکر کیا لائے ہو، کہ حضور جو کچھ تھا سب لایا ہوں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کو نیکیاں چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا۔
कंपटीशन भी था ना, मुकाबला भी था, तो सवाब का मुकाबला था। हमारा मुकाबला क्या है? इसने नई मोटरसाइकिल ले ली, अब मैंने भी लेनी है। इसने नया मोबाइल ले लिया, अब मैंने लेना है। पाकिस्तान का टूर कर लिया, अब मैंने भी करना है। हम एक दूसरे को देखकर इसी में परेशान है कि ये आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। सहाबा में भी था कंपटीशन, माल में नहीं था, सवारियों में नहीं था, घरों और बर्तनों में नहीं था, उनका कंपटीशन था नेकियों के अंदर। ये आगे बढ़ गया, मैंने भी बढ़ना है। एक बार बड़ा प्यारा वाकया याद आ गया, सुभान अल्लाह, ईमान ताजा होता है जब ये वाकया याद करते हैं। गरीब साहबा थे, जो साहबा मक्के से आए थे ना, वो क्या कहलाते थे? महाजरीन। और मदीने वाले क्या कहलाते थे? अंसार साहबा। तो महाजरीन साहबा जो थे, गरीब साहबा जो थे, वो एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए। कितनी प्यारी कंप्लेन है, मगर कितनी प्यारी है। कहते हुजूर मसला ये है, ये जो हमारे साहबा हैं, अंसार साहबा, हम रोजा रखते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, हम तिलावत करते हैं, ये भी तिलावत करते हैं, ठीक है। अब ये सदका करते हैं, इनके पास पैसे, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हम गरीब हैं, हम कर नहीं पाते। हुजूर ये इबादत भी हमारे जितनी करते हैं और बाकी नेकी के काम पैसों से भी करते हैं, हम तो गरीब पीछे रह गए ना, हम इनके बराबर में नेकियों में कैसे पहुंचेंगे? आए हाय, ये नहीं कहा कि हुजूर इनके पास पैसे हैं तो इनके पास घर अच्छे हैं, ये नहीं कहा हुजूर पैसे अच्छे हैं तो इनके पास सवारियां अच्छी हैं, बड़ी अच्छी खुशबू लगाते, नहीं, हुजूर ये सदका खैरात करते हैं, हम गरीब पीछे रह गए। अल्लाह अकबर, मेरे आका की तरबियत देखें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया चलो ये पैसे लो तुम भी उनके बराबर हो जाओ, नहीं। आका ने फरमाया अगर मैं तुम्हें ऐसा वजीफा बता दूं कि अगर तुम वो वजीफा कर लो तो जो नेकियों में तुम्हारे आगे है तुम उसके बराबर हो जाओ। साहबा कहते हुजूर तू जबरदस्त, अच्छा हो गया, हमें बता दे हमें, क्योंकि पैसे लेने नहीं आए थे ना, पॉइंट समझिएगा, वो माल लेने नहीं गए थे, वो नेकियों में मुकाबला चाहते थे। तो आका ने फरमाया तुम्हें वजीफा बता देता हूं, वजीफे पर अमल करना, तुम बराबर हो जाओगे। हुजूर जरूर बताइए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, जो तुमसे नेकियों में आगे है तुम उसके बराबर हो जाओगे। अब ये साहबा बहुत खुश हो गए ना, क्योंकि इनको इनका मकसद मिल गया, ये बाहर गए, फिर आए। अब पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो आपने वजीफा बताया ना, ये अमीर साहबा ने भी सुन लिया है। हुजूर आपको वजीफा भी कर लेंगे, पहले पैसे में आगे थे, अब वजीफा भी सुन लिया है। आका ने फरमाया ज़ालिका फद्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे अता फरमाए। मैंने जब ये वाकया पढ़ा था, मुझे इतना प्यार आया साहबा पर कि क्या था ये साहबा किराम के दिल में कि हम भी नेकियों में आगे बढ़े, हम भी जनाब नेकियों में पीछे ना रह जाएं। आज कितना बुरा हाल है हमारा कि हमें कोई तहज्जुद गुजार नजर आए, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि यार ये तहज्जुद पढ़ता है, मैं क्यों नहीं पढ़ता। कोई हाफिज कुरान मिले, हमें कभी ये ख्याल क्यों नहीं आता कि इसके दिल में पूरा कुरान है, मुझे सही कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई दीन का काम करने वाला नजर आए, हमारे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि यार ये कारोबार भी करता है, जॉब भी करता है, मगर दर्स भी देता है, बयान भी करता है, बदरी काफिले में सफर करता है, मेरे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं इतनी नेकियां कब करूंगा, ये तो बहुत पहले जन्नत में चला जाएगा। हमें ख्याल कब आता है? जब हमारे सामने से कोई करोला गाड़ी निकल कर चली जाए, जब हमारे सामने कोई लैंड क्रूजर गुजरे, जब हमारे सामने कोई कीमती घड़ी वाला गुजरे, कब हमारे सामने कोई अच्छा मोबाइल लेकर गुजरे, किसी के नए घर को देखें, हमारा दिल छोटा सा हो जाता है, यार ये आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। हमने अपना टारगेट ही गलत बनाया है। साहबा ने टारगेट रखा था नेकियों को, उनको अल्लाह की रिजा हासिल करनी थी, हम दुनिया के पीछे भागने वाले बन गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात चली थी जुम्मे की नेकियों से, जो बात चली थी ज्यादा सवाब कमाने का हिर्स और जहन होना चाहिए, वो कमाल की बात है कि जहन ये बना लो कि मैंने अगर कंपटीशन करना है, अगर मुकाबला करना है तो नेकियों में करना है। अपने से ज्यादा नेक आदमी को देखकर मुझे नेक बनने का जज्बा बेदार करना है, इंशाअल्लाह फिर देखें दुनिया कितनी आसान हो जाती है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, रब्बे करीम हमें नेकियों की हिर्स अता फरमा, हमें नेकियों की लालच अता फरमा, माल की, दुनिया की और शोहरत की लालच हमारे दिलों से दूर कर दे। ए अल्लाह मोहब्बत दे दे, नेक अमाल की मोहब्बत दे दे, तेरे हबीब का सच्चा इश्क अता कर दे और नेकियों में हमारा दिल लगा दे। अगर जिंदगी में यह हासिल हो गया तो फिर जिंदगी बड़ी कमाल की होगी। अल्लाह करीम हम सबको जुमेरात की रात और जुमा का दिन कसरत के साथ इबादतें करने की और बिलखुसूस ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़े जमाने के वली हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह ताला अलैह, बड़ा नाम है उनका, और आपके वाकयात पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने भी एक कमाल की कुर्बानी दी थी। आपके बारे में आता है जब एक जमाने में बादशाह थे, बल्ख के बादशाह थे, और आपकी बादशाही का आलम यह था, बहुत बड़ा महल, बड़े वजीर, जैसे नॉर्मली बादशाहों का जाहो जलाल कर्रोफर होता है। मगर आपकी इस्लाह का सबब कैसे बना कि एक अल्लाह वाले, एक बुजुर्ग आपके दरबार में आए और दरबार बड़ा आलीशान सजा हुआ था। तो उस बुजुर्ग ने आकर कहा कि ये मुसाफिर खाना हमें अच्छा नहीं लगा,
حضرت ابراہیم بن ادم نے بڑا تعجب کیا کہ میرا اتنا بڑا محل، میں بادشاہ، یہ میرے وزراء، تمہیں یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ فرمایا اس محل میں میرے والد رہتے تھے۔ کیا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کیا اس سے پہلے میرے دادا رہتے تھے؟ کیا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے پردادا رہتے تھے۔ بزرگ نے کہا بتاؤ پھر مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو پھر پہلا چلا جاتا ہے، مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں۔ آپ کو بڑی چوٹ لگی، یار بات تو بڑی پتے کی کہی ہے، یہ تو سب چیزیں چلی جائیں گی، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ رات سوئے تو چھت پر کسی کے محل کی چھت پر چلنے کی آواز آئی۔ دیکھیں اللہ پاک کیسے کسی کی اصلاح کا سامان کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا چھت پہ کون گھوم رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی ہمارا اونٹ کھو گیا ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا پاگل آدمی، کیا چھت پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اوپر جو شخص تھا اس نے آواز لگائی کیا نرم بستر پر بھی اللہ کی معرفت ملتی ہے؟ ہائے ہائے، دل پر پہلے ہی شام کو چوٹ لگی تھی، رات کو ایک اور چوٹ لگی۔ آپ نے بادشاہت کو ترک کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور خود ویرانے میں چلے گئے، عبادت کرنے لگے۔ آفٹر سم ٹائم، کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص گزرا، ایک اور بادشاہ گزرا۔ دیکھا زمانے کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی کو سی رہے ہیں۔ کہا اے ابراہیم اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے محل، اتنے نوکر چاکر سب چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، آپ نے وہ سوئی نڈل دریا کے اندر ڈال دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی لا کر دو۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کئی 100 مچھلیاں باہر نکلی، سب کی چونچ میں سوئی ہے، کوئی چاندی کی سوئی لے کر آیا ہے، کوئی سونے کی سوئی لے کر آیا ہے۔ آپ نے کہا یہ نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک اور مچھلی آئی اور آپ کی سوئی آپ کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ سے کہا بتاؤ تمہاری بادشاہت اچھی ہے یا میری بادشاہت اچھی ہے؟ اللہ کی راہ میں جب کوئی جاتا ہے تو اللہ مخلوق کے دل میں، جانوروں کے دل میں بھی اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم بن ادم ہے۔ اور آپ کا ایک واقعہ سنیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا بہت حصہ سفر میں گزارا۔ ایک مرتبہ بیت المقدس میں رات گزاری، مسجد اقصی میں۔ اب رات کسی پہر آپ آرام کر رہے تھے تو دیکھا کہ 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ یہ کون سو رہا ہے، کون انسان ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ حضرت ابراہیم بن ادم ہے۔ فرشتے نے کہا وہی جن کا درجہ کم کر دیا گیا ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے سبب کیا بنا، یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ کا بات یہ ہے کہ یہ بصرہ میں تھے اور انہوں نے ایک دکان سے کھجوریں خریدی، کھجوریں لے کر جانے لگے تو ایک کھجور انہیں راستے میں پڑی ہوئی ملی، تو یہ سمجھے میری گر گئی تھی، انہوں نے یہ کھجور کھا لی ہے۔ چونکہ وہ کھجور ان کی نہیں بلکہ دکاندار کی تھی، لہٰذا اللہ کریم نے اس ایک کھجور کے ناحق کھانے کے بدلے میں ان کو ان کے درجے سے معزول کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ سن لیا، آپ تو اٹھے اور فوراً بصرہ گئے، مسجد اقصی سے واپس بصرہ گئے اور بصرہ جا کر وہ کھجور دکاندار کو لوٹائی، معافی بھی مانگی کہ آپ کی یہ کھجور میرے پاس آ گئی تھی۔ اب رات سوئے، پھر 2 فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اب فرشتہ کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے ابراہیم بن ادم کا درجہ بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے کھجور واپس لوٹا دی ہے۔ پھر وہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ جو ایک کھجور اس نے ناحق لی تھی جا کر حقدار کو لوٹا دی، اللہ نے پھر وہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، مگر کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، بعض اوقات ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، بڑی درود پاک، بڑی تلاوتیں، مگر بندوں کا حق دبانے کی بھی عادت ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو خامہ خائی کی عادت بھی ہوتی ہے، کبھی بھی گئے فروٹ کی دکان پر، ایک آدھا فروٹ ویسے اٹھا کے کھا لیا، اپنی ٹوکری میں زبردستی ڈال لیا، اس کی آنکھیں آگے پیچھے ہوئی تو کوئی ایک آدھا جناب سبزی کی پیس ڈال لی۔ کیوں؟ یہ ایک تمہارے 2، 5، 10 روپے کی جو ناحق تم چوری کر رہے ہو، کہ یہی تمہارے لیے پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اچھا صرف اس میں نہیں ہوتا، اب مسجد کے اندر آئے